حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ سے پوچھا گیا کیا ہے شب قدر؟ کہ شب قدر میری دادی کا نام ہے، حضرت فاطمہ زہرا کے ناموں میں سے ایک نام ہے لیلۃ القدر، شب قدر۔ تو اب ڈھونڈو معرفت کے ساتھ اور پہنچو وہاں، اس در پہ پہنچو۔ زہرا بی بی کی معرفت کا نام شب قدر ہے۔ جب آپ کو وہ معرفت مل گئی تو گویا قدر کی راتیں آ گئیں۔ قدر کی راتیں آ گئیں کیا مطلب؟ یعنی آپ نے تقدیر کو پا لیا۔ تقدیر یہ نہیں ہے کہ انسان کو لاکھوں روپے مل جائیں، تقدیر یہ نہیں ہے کہ وہ دولت مند بن جائے، تقدیر یہ نہیں ہے کہ اسے شہرت مل جائے، تقدیر یہ ہے، دیکھیے تقدیر کہتے ہیں حتمی چیز کو، یعنی کبھی تقدیر اچھی ہے کبھی تقدیر خراب ہے۔ تو اگر سب کچھ مل بھی جائے مادی دنیا سے تو وہ آنے والی شے رکنے والی نہیں ہے، اسے جانا ہے۔ جب جانا ہے تو تقدیر پھر بدل گئی، یعنی تقدیر تھمی نہ رہی، رکی نہ رہی۔ سورہ قدر یہ کہہ رہا ہے کہ تقدیر اس شے کا نام ہے کہ جب مقدر ہو جائے تو بدل نہ پائے، بدل نہ پائے، یعنی پھر کبھی نہ بدلے۔ تو ہر انسان کی تقدیر آخرت ہے، آخرت میں جنت ہے، جنت میں لامتناہی عمر ہے، یہ ہے تقدیر۔ اگر اس کو پا لیا تو ہے پکی تقدیر۔ تو اب یہ تقدیر پانے کے لیے معرفت زہرا چاہیے، یعنی وہ قدر کہ جو لوگ تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ یہ تقدیر بدلنا نہیں ہے کہ غریب سے امیر ہو گیا، مٹی اٹھائی تو وہ سونا بن گیا، یہ تقدیر بدلنا نہیں ہے۔ جس طرح مٹی سے سونا بنتا ہے، سونا سے خاک بھی بن جاتا ہے، یہ کوئی تقدیر نہیں۔ زندگی مانگی کب تک کی، پھر موت ہے، یعنی کوئی حتمی چیز نہیں مل رہی ہے۔ ایسی چیز چاہیے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، وہ خزانہ چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو، وہ معرفت کا خزانہ ہے، وہ علم ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا مہد سے لحد تک، جھولے سے شروع ہو قبر میں بھی وہی کام آئے گا۔ علم نہیں تو سوالوں کا جواب کیسے دیا جائے؟ وہاں بھی علم ہے۔ تو علم اور معرفت یہ ہیں دو دولتیں جو انسان کو مل جائیں تو تقدیر بدل جائے۔ یہ تقدیر کون بدلتا ہے؟ یہ تقدیر کوئی نہیں بدل سکتا، یہ دولت سے تقدیر نہیں بدلتی، بلکہ فرمایا کہ جس کی تقدیر میں کچھ لکھا ہو لیکن اگر وہ معرفت حاصل کرے تو تقدیروں کو بدل دیا جاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ میری بیٹی پر درود پڑھنے والے کی تقدیر بدل سکتی ہے، اس لیے کہ زہرا وہ ہیں جو تقدیر کو بدلتی ہیں۔ دیکھیے تقدیر لکھتا اللہ ہے، بدلتے یہ لوگ ہیں، یہ بدلتے ہیں، اور انہیں اذن ہے بدلنے کا، ورنہ امر ان پر کیوں اتارا؟ اپنے پاس رکھتا۔ جب تو ہی مقدر لکھ رہا ہے تو جیسے چاہے چلا دنیا کو۔ ان کے پاس بھیجنے کا مطلب یہ ہے ہم نے یہ لکھا ہے، اب تمہاری مرضی، اب تمہاری مرضی۔ دیکھیے مرضی کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ تھوڑی اللہ کہے گا کہ ہم یہ چاہتے تھے تم نے یہ چاہا۔ یعنی پوچھنے کا مطلب یہ ہے، امر دینے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ اب جو تو نے لکھ دیا یہی ہماری بھی مرضی، تو پھر فائدہ کیا ہوا بھیجنے کا؟ وہیں سے نفاذ کر دے، فرشتے تیرے پاس ہیں۔ یہ ان کو چیکنگ کروانے کی کیا ضرورت ہے کہ جب تک یہ چیک نہ کر لے نفاذ نہیں ہوگا؟ میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا۔ اگر آپ قرآن سے ہٹ کے یہی بات کر رہے ہوں تو لوگ کہیں یہ کیا شرک اور کفر کی باتیں ہیں، ہمارے سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی کہ اللہ ابھی کسی اپنے بندے سے پوچھتا ہے تقدیر کے بارے میں۔ ہم کیا کریں؟ اس نے قرآن میں لکھا کہ فرشتے امر لے کر آتے ہیں۔ امر یعنی میرا ارادہ، میری مرضی، جو میں لکھ چکا، جو میں مقدر کر چکا، وہی میں بھجوا دیتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں اب امر کے مالک تم۔ ورنہ ہمیں سورے کے معنی کوئی بتا دے، یہاں پر کسی اور کو لا کے بٹھا دے، چاہے تو معنی بدل دے۔ اتنا واضح سورہ ہے کہ فرشتے آئے، امر لے کر آئے، کس کے پاس آئے؟ یہیں سے مسلمان پکڑ جاتا ہے کہ یہاں پر نہیں کہہ سکتا کہ ہر اسلامی ملک کا جو سربراہ ہے وہی ہے اولی الامر، وہی ہے صاحب امر، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ تو اب تک اعلان کیوں نہیں ہوا کہ رات فرشتے ہمارے پاس آئے تھے؟ اخبار کی بڑی سرخی یہ لگے رات آئے تھے۔ اگر کہیں یہ ترجمہ ہو جاتا کہ جب پہلی بار سورہ آیا تھا بس اسی دفعہ آئے تھے، بس پہلی بار آئے تھے، اس کے بعد نہیں آئے، اور وہ حضور پہ آئے تھے اور امر دے کے چلے گئے۔ جب امر جاری ہے اب تک، کیا اس کی مرضیاں رک گئیں؟ کیا اس کے ارادے رک گئے؟ کیا کائنات کا نظام رک گیا؟ کیا حرکت رک گئی؟ تو آپ نے اللہ کو دفن کیا اگر یہ کہا بس ایک بار فرشتے آئے تھے۔ نہیں، سورے میں کہا جا رہا ہے ہر سال جب یہ رات آئے گی تو فرشتے ضرور آئیں گے اور امر لے کر آئیں گے۔ امر کوئی تھوڑا سا نہیں ہے، اس میں کہیں آیت میں یہ لکھا نہیں کہ 2-4 مرضیاں دے دی۔ کل امر جو اللہ کا امر ہے، جو اللہ کا ارادہ ہے، کیا کیا اس کا ارادہ ہے؟ کیا کیا اس کا ارادہ ہے؟ کیا آپ کیا سمجھے کہ پوری دنیا کا رزق فہرست بن کے آ گئی؟ ساری اولادیں جو انسان پیدا ہونے وہ نہیں، ہر سال پوری کائنات عالمین کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ اس میں اہم باتیں کیا کیا ہیں؟ اس میں یہ بھی ہے کہ قیامت آئی، تم کیا کہتے ہو؟ بس ہم ان بندوں سے عاجز آ گئے، ہم عذاب لانا چاہتے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب سمجھ میں آیا، وہ تو چاہتا ہے کائنات کو فنا کرنا، انہوں نے روکا ہوا ہے۔ ہمیں یہ بندے نہیں پسند۔ آپ کو پچھلی تقریریں یاد ہونا چاہیے جس میں نے کہا تھا کہ کفر و شرک کی دنیا اور یہ دنیا دونوں اس کی مرضی نہیں ہے، وہ نہ ان سے خوش ہے نہ ان سے خوش ہے، تو کاہے کے لیے دنیا کو باقی رکھے؟ تو کس سے پوچھے کہ باقی رکھوں کہ نہ رکھوں؟ اسی سے پوچھے گا جس کی وجہ سے خلقت ہوئی دنیا کی، تمہاری وجہ سے بنائی ہے۔ آپ سمجھے؟ چونکہ تمہاری وجہ سے خلق کی ہے دنیا، تو پہلے تم سے ہر سال پوچھ لوں مٹاؤں اس کو کہ نہ مٹاؤں؟ وجہ خلقت تم ہو، تم سے پوچھنا ہے، اس لیے کہ جب تک تم ہو روئے زمین پر ہم اسے ابھی نہیں مٹائیں گے۔ ہاں تم کہہ دو۔ اب جملے سن لیجئے، ہر سال پوچھا جائے کہ لاؤں قیامت، کر دوں تباہ، ہلا دوں چاند اور سورج کو، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ کو اڑا دوں، زمین کو پھاڑ دوں، آفتاب کو اور مہتاب کو ٹکرا دوں، ستاروں کو توڑ ڈالوں، میں یہی چاہتا ہوں،
یعنی میں بنا بہت چکا، اب توڑنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس کو ذرا سا سمجھ لیجئے، میں نے پہلے بنا کے اپنا اختیار دکھایا، اب توڑ کے اختیار دکھانا چاہتا ہوں۔ اب توڑ کے اختیار دکھانا چاہتا ہوں۔ قیامت سے کوئی انکار کرے گا، قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں اپنا اختیار دکھانا چاہتا ہوں اس کائنات کو تباہ کر کے۔ لیکن تم بتاؤ، یہیں سے پتہ چلتا ہے جس کے پاس امر آ رہا ہے، جسے یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ ہاں کر دو، تم ہاں کر دو، ابھی سب توڑ پھوڑ کے پھینک دیں، تم ہاں کر دو۔ بس یہ جملے سنیے، آپ کے لیے بڑے فخر کے جملے ہیں۔ ہاں اگر نوح ہوتے تو ہاں ہو جاتے، اگر صالح ہوتے ہاں ہو جاتی، ہود ہوتے تو ہاں ہو جاتی، لوط ہوتے تو ہاں ہو جاتی، موسیٰ ہوتے تو ہاں ہو جاتی۔ تم تو سب کا فخر ہو۔ بنائے خلقت بقائے خلقت تمہاری ہاں اور نہیں پر ہے، اس کو بھی معلوم ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ امر جا رہا ہے، یہ ہاں نہیں کریں گے تباہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، سمجھئے گا اسے، وہ نہیں چاہ رہے کہ دنیا تباہ ہو، ابھی نہیں چاہ رہے ابھی قیامت آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہاں نہ کر کے اسے خوش کر رہے ہیں۔ پروردگار وہ دن کون سا آیا تھا اس کائنات میں کہ جب تیری حکومت جاری و ساری ہوئی تھی؟ کبھی نمرود نے قبضہ کر لیا زمین پہ، کبھی فرعون نے قبضہ کر لیا، پھر بادشاہ آنے لگے، پھر ڈکٹیٹر آنے لگے، ملک بٹ گئے، کوئی یہ ملک ہو گیا، کوئی وہ ملک ہو گیا، وہاں کا وہ پریسیڈنٹ، وہاں تو تیری حکومت کہاں ہے؟ ہم اس انتظار میں ہیں کہ تو حکم دے تو ہم تیرا نظام لائیں، سارے بادشاہوں کو ختم کریں، زمینوں کو ایک کریں، اور پھر ہم پکار کے کہیں اس پوری زمین کا بادشاہ اللہ ہے۔ تو آئے گا نہیں، تو تخت پہ بیٹھنے آئے گا نہیں، تو کرسی پہ بیٹھنے آئے گا نہیں۔ ہاں ہم آ جائیں، ہمیں دیکھ کر خلقت پکارے گی نظام الہی آ گیا۔ کوئی ایک ایسا ہے کہ اگر وہ آ جائے تو کائنات پکارے ہاں نظام الہی آ گیا، ورنہ ہر سال پکارتے ہیں سب اسلام آنے والا ہے، نظام آنے والا ہے، نظام آنے والا ہے، لیکن تمہارے ہاتھ سے نہیں آنے والا، آنے والا۔ اور جب خود بندے کہیں ہاں یہ اللہ کی حکومت ہے، یہی ہے اللہ کی حکومت، تو جب ایک دن بھی اللہ کی حکومت نہ رہی، کتنے برس کر لیا انسانوں نے حکومت؟ 10,000 20,000 25,000۔ ہم یہ تھوڑی کریں گے کہ تم کہو کہ بھئی یہ بہت کم وقت ملا ہمیں حکومت کرنے کا، یہ حسرتیں نکالنے کے لیے شب قدر بڑھ رہی ہے، اور کچھ اور بھی باقی ہے، کچھ اور بھی باقی ہے، وہ بھی تمہیں موقع دے رہے، تاکہ جب ہم یہ سب کچھ بگاڑ کے ہم آئیں تو پھر کبھی ذہن میں یہ نہ آئے کہ اب تمہارا دور آئے گا، ہمارے دور کے بعد پھر کسی کا دور نہیں آئے گا، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی کر لو جو کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ ابھی ہم موقع دے رہے۔ موقع دیتا کون ہے؟ حکومت کرنے کا موقع کون دیتا ہے؟ اگر امر کے مالک نہ ہو تو کوئی تخت چھین کے دکھا دے، اور چھیننا کیسا؟ یہ تو یوں دے دیتے، سادے کاغذ پہ دے دیتے،
اس کو ہمارے سارے جوان بھائی ان باتوں کو ذہنوں میں بٹھا لیں کہ یوں دے دیتے ہیں آسن. مطلب کیا چیز مانگی ہے تم نے؟ یہ لے. اے کائنات کے فقیر یہ لے. جس کے پیروں میں جوتا نہیں تھا پہننے کے لیے، جس کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں تھے، مجھے دے دو. چلا لے گا تو؟ تجھے ہے معرفت اسلام؟ سمجھ لیا تو نے دین کو؟ پردہ ڈالے گا دین کا؟ چلائے گا اپنی جہالتیں؟ اس لیے کہ تیرے اوپر تو عصبیت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. تیرے اجداد تو ساری زندگی بنی ہاشم سے جلتے رہے. تو حکومت اس لیے نہیں مانگ رہا کہ تجھے اسلام چلانا ہے، تو حکومت صرف اس لیے مانگ رہا ہے کہ بنی ہاشم کی ضد کرنا ہے. تجھے دشمنی بنی ہاشم سے ہے. اچھا تو یہ لے، نکال لے دشمنی. تو کیا سمجھ رہا ہے کہ حکومت لے کر تو ختم کر دے گا ہم کو؟ یہ لے جا. تو کیا یہ سمجھ رہا تھا اس حکومت کی وجہ سے ہم عزت دار ہیں؟ اب اگر یہ حکومت تجھے عزت دے سکے تو لے جا. ہم بے عزت ہوں گے نہیں، ہم دے کے بے عزت نہیں ہوں گے، تو لے کے بے عزت ہوگا. تجھے عزت نہیں ملے گی معاشرے میں، عزت نہیں ملے گی. کوئی عزت نہیں ہے اس میں. دولت اور حکومت میں عزت نہیں ہے. عزت ہے اللہ کی نگاہ میں محبوب بننے میں.